بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 500 سال کی عبادت پانی کے ایک گلاس میں ایک گلاس کے عوض ختم ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جبرائیل نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اپنے شہر سے الگ ہو کر صرف عبادت کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور آبادی سے دور پہاڑیوں میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا۔ سب سے الگ اور اس زمانے میں رہبانیت بھی تھی۔ اہل و عیال اور تمام رشتہ داروں سے کٹ کر لوگ عبادتوں میں لگ جاتے تھے، لیکن اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو۔ سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ تو پچھلی امتوں میں یہ نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے کٹ کر عبادتوں میں لگ جاتے تھے۔ تو جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک عابد نے پہاڑیوں میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور عبادتوں میں لگ گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ عبادت میں لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ پہاڑی میں ایک چشمہ جاری فرما دیا اور یہ ہوا کہ انار کا ایک درخت وہاں اگ گیا۔ جب یہ شخص عبادت سے فارغ ہوتا تو درخت سے ایک انار لیتا اور چشمے سے پانی پی کر پھر عبادت میں لگ جاتا۔ بڑے طویل عرصے تک وہ لگے رہا اور لمبے لمبے سجدے کرتا رہا۔ سجدوں ہی میں اپنا پورا وقت گزارتا رہا، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ 500 سال تک چلتا رہا۔ معمولی بات ہے، آدمی 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ سب سے کٹ کر اس کو سجدہ شکر کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ سجدہ کرتے کرتے آخر میں اس نے سوال کیا، یا اللہ، میری موت بھی سجدے میں ہی ہو اور سجدے کی حالت میں تیرے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، اس لیے کہ مخلص تھا۔ اب آدمی ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ ہی کو مخصوص بنا لے اور اپنی مراد صرف اللہ ہی کو بتاتا رہے تو اللہ ایسے مخلص کی دعا فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہاں تک کہ ابلیس کی بھی دعا قبول کی ہے، لہٰذا عابد کی بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اب 1 سال تک آدمی سجدے میں پڑا رہا ہے اور عبادت میں لگا رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ اس کو موت بھی سجدے کی حالت میں دے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اسی طرح سے اللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل نے فرمایا
اس کا انتقال تو ہو گیا، اب قیامت کے دن جب یہ بندہ اٹھے گا سجدے کی حالت میں تو اس کا معاملہ اللہ کیا کرے گا، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ بندہ مخلص ہے، مگر یہ بشر کہے گا اللہ میرے فضل سے مجھے بخشے گا، میری عبادت کا کوئی صلہ نہیں۔ اس کی نظر اس کی عبادت پر گئی، حالانکہ کسی بندہ کو اپنی عبادت اپنی نیکی پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ عبادت تو کرے مگر یہ سوچے کہ عبادت کا ہو جانا یہ توفیق الہی ہے، اس لیے کہ بغیر توفیق الہی کے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اس بندے کے اس سوال پر کہ میری عبادت کا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو ذرا جہنم کے کنارے لے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے بھاپ سے اس کا پورا بدن سوکھ جائے گا، پیاس شروع ہو جائے گی، بے انتہا پیاس ہوگی، پیاس سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ وہ پانی کے لیے چلائے گا اب یہاں جنت کی طلب ختم، صرف ایک گلاس پانی مل جائے بس ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ساری چیزیں ختم۔ فرشتوں سے کہے گا پانی پلاؤ، بس غیب سے پانی پیش کیا جائے گا، وہ پانی کی طرف لپکے گا، ہاتھ بڑھائے گا، اس پانی کی قیمت صرف 500 سال کی عبادت ہوگی۔ فرشتہ کہے گا اگر تو یہ پانی پینا چاہتا ہے تو 500 سال کی عبادت دینی ہوگی۔ تو وہ کہے گا ہاں لے لو، میرے پاس ہے پانی دے دو۔ اب وہ 500 سال کی عبادت دے کر پانی حاصل کرے گا۔ اب اس کے پاس کیا رہ گیا؟ کچھ بھی تو نہیں، جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تیری جو 500 سال کی عبادت تھی وہ پانی کے ایک گلاس کے عوض ختم ہو گئی، اور جو تو نے ہمارے انار کھائے، چشمے کا پانی پیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا حق تو ادا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ جو میں تجھے آنکھیں دیے، کان دیے، اعضاء دیے، بدن صحیح و سالم بنائے، ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا، ہاتھوں میں طاقت آئی، اس کا کیا بدلہ کیا، کیا حق ادا کیا؟ اب یہ شخص پریشان ہے، بے سر و سامان ہے، اس لیے کہ جو تھا وہ چلا گیا۔ عبادت کا اس نے صلہ پوچھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ عبادت کا انبار ہے، لیکن وہ عبادت تو صرف ایک گلاس پانی کے نظر ہو گئی۔ یہ جو اپنے فضل سے اللہ ہم کو نوازتے ہیں، اس کا کوئی حق ہے، اس کا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ محض اس کے فضل سے ہو رہا ہے، ان کی رحمت و فضل و کرم سے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو زبان نہیں، کتنے کو پیٹ کی تکلیف ہے، کچھ کھانا نہیں اور کچھ کھا نہیں سکتے۔ تو یہ نعمتیں جو اللہ کا اپنے بندوں کو دینا اور بندوں کا اس کا استعمال کرنا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے۔ اب اتنی عبادت کرنے کے بعد بے سر و سامان رہ جائے گا۔ حق تعالی شانو کی طرف سے بار بار سوال ہوگا، بول کیا حق ہے، کیا دیتا ہے؟ اب اس کی زبان سے ادا ہوگا، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے جنت میں داخل فرما، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تب حق تعالی شانو فرمائیں گے اب تو راستے پر آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو تصوف کے سفر کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا چینل مضبوط ہو، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔
خدا حافظ۔